ایک پولیٹیکل سائنس میں نے پڑھی تھی یونیورسٹی میں. اس کے علاوہ میں نے برطانیہ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلی تھی. تو میں اس نتیجے پہ بہت پہلے پہنچ چکا تھا کہ ایک قوم وسائل کی کمی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتی. قوم کے اوپر آپ بمباری کر دیں, اس کو جنگیں ہو جائیں, اس سے بھی قوم نکل آ جاتی ہے. لیکن قوم کرپشن کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہے. اور وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے. اور کرپشن کس کی؟ دو قسم کی کرپشن. ایک تو نچلا سرکاری نوکر, پٹواری, تھانے دار, ایک تو یہ کرپشن کرتے ہیں, لوگوں کو تنگ ہوتے ہیں اس سے. لیکن جو کرپشن قوموں کو تباہ کرتی ہے وہ جب ملک کے حکمران, پرائم منسٹر, وزیر جب وہ کرپشن شروع کرتے ہیں وہ قوم مقروض ہو کے تباہ ہو جاتی ہے. اور یہ ساری کہانی ہے. اگر آپ جیسے تیسری دنیا کہتے ہیں, ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں, آپ ایک ایک ملک میں چلے جائیں تو وہاں ان کے حکمران وہی کر رہے ہیں جو ہمارے حکمرانوں نے کیا اور تب کر رہے تھے جب میں نے یہ پارٹی بنائی. ملک کا پیسہ چوری کر کے, منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے جا رہے تھے. تو تب میں نے فیصلہ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ہم ایک پارٹی بنائیں گے جس کا نام ہم نے انصاف رکھا, کیونکہ جب انصاف ہوتا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. انصاف کا مطلب قانون کی بالادستی. قانون کی بالادستی کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر. اور اس کا مطلب جو طاقتور کرپٹ لوگ جو ملکوں کو تباہ کرتے ہیں, جو ساری اس وقت ڈیولپنگ ورلڈ کو تباہ کر رہے ہیں, ان کے طاقتور کرپٹ لوگ, ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ تھی ہماری آج سے 25 سال پہلے وجہ میری طرح کے آدمی کو پولیٹکس میں آنے کے لیے, جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا. باقی پولیٹیشینز کو تو پولیٹکس سے پہلے کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا. میں تو سب پاکستان میں اس وقت بڑا نام تھا, کامیاب انسان تھا, ضرورت نہیں تھی پولیٹکس کی, اللہ نے دیا تھا سب کچھ میری ضروریات کے مطابق. وہ سٹرگل چلی ہماری 15 سال. 2 الیکشن بیچ میں آئے. پہلے الیکشن میں 1 سیٹ بھی نہیں, دوسرے الیکشن میں 1 سیٹ. یہ 15 سال ایک بڑی مشکل سٹرگل تھی جس میں میرے ساتھ کئی لوگ آئے, کئی چلے گئے, کئی ہار مان گئے, کئی جی ہمارا گھر میں مذاق اڑتا ہے, ہم اور دیر نہیں رہ سکتے. اور خاص طور پہ جب دوسرا الیکشن آ رہے 2002 میں تو چند لوگ رہ گئے. میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے کبھی ہار نہیں مانی. 2 وجہ تھی. ایک یہ کہ میں نے کرکٹ کی گراؤنڈوں میں ایک چیز سیکھی تھی کہ جو ہار نہیں مانتا اور آخری گیند تک لڑتا ہے, اس کو ہار بھی ہرا نہیں سکتے. اور یہ بھی میں نے سیکھا تھا کہ جب بھی دنیا میں کوئی کام کروں, کیونکہ میں تب تک 2 کام کر چکا تھا, کرکٹ میں کامیاب ہو چکا تھا اور پھر شوکت خانم ہاسپٹل بنا چکا تھا. تو کامیاب انسان تب ہوتا ہے جب وہ جو کام کرنے کے لیے نکلے, جو خواب دیکھے, پھر کشتیاں جلا کے اس کی طرف جائے, پھر کبھی واپس نہ جائے. یعنی یا موت اور یا وہ کام ہوگا. تب انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, جو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, قوت دی ہے, وہ تب باہر آتی ہیں جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایک کام آپ نے کرنا ہے, جو بھی مرضی ہو جائے. اور پھر میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. میں نے ان کی بڑی کلوز اسٹڈی کر چکا تھا. قرآن ہمیں حکم دیتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو. ان کی زندگی کیا تھی کہ اللہ کے حبیب 13 سال انہوں نے جب اللہ کا پیغام لے کے نکلے تو 13 سال سب سے زندگی کے مشکل وقت سے وہ گزرے, اور جان کو بھی خطرہ تھا, بھوک سے بھی اللہ نے ان کو آزمایا. تو میں نے یہ سوچا کہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جو سٹرگل ہے اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ اس کے بعد جو اگلے 10 سال تھے, ان 10 سالوں کے اندر انہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی. دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا, لیکن وہ پہلے 13 سال نے ان کی تیاری کروائی اس کے لیے. اور پھر بھی جب وہ 10 سال جو تھے جو انہوں نے دنیا کی تاریخ بدلی, پہلے 4-5 سال بہت مشکل گزرے ان کے. امہ خطرے میں تھی, کئی دفعہ بڑے برے حالات تھے امہ کے. تو میں بھی جب سٹرگل کر رہا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ اگر وہ اللہ نے ہمیں دکھایا کہ اگر اپنے حبیب کو وہ سٹرگل کرا سکتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. اس دوران میں پولیٹیشنز کو بڑے قریب سے دیکھا. تو میری سوچ میں 3 قسم کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں. جو سب سے برے پولیٹیشن ہوتے ہیں, جو پولیٹکس عوام کا نام لے کے اقتدار میں آ کے پیسہ بناتے ہیں, اپنا پیٹ پالتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں,
یہ ساری دنیا میں اس طرح کے پولیٹیشنز کو برا سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد کئی ایسے پولیٹیشن ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آ کے ہم اپنا بھی فائدہ اٹھا لیں اور ہم لوگوں کا بھی فائدہ کروا دیں. ایسے بھی زیادہ تر ایسے بھی پولیٹیشن ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو بہت کم ہوتے ہیں جو پولیٹکس کو عبادت سمجھتے ہیں. اور سب سے بڑی مثال سرکار مدینہ کی ہے، کیونکہ انہوں نے تو ذات کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. وہ اسی جدھر آئے اسی مسجد نبی میں رہے، جب بیت المال میں پیسہ بھی آ رہا تھا انہوں نے اس کی کوئی اپنی ذات کی نہیں سوچی. پھر ہمارا یہ 15 سال تک پہلا فیز رہا. میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میں تب دوسرے فیز میں جاؤں گا، یعنی کہ الیکشن جیتنے کے فیز میں جاؤں گا جب عوام میرے ساتھ آئے گی. اور وہ میاں والی کا ماڈل تھا. میں میاں والی میں جب پولیٹکس 2002 میں آیا تو صرف بچے میرے ساتھ تھے اور تھوڑے سے نوجوان. آہستہ نوجوان علاقے کے سارے میرے ساتھ آ گئے، اور نوجوانوں کو دیکھ کے پھر آہستہ آہستہ جو سیاسی شخصیتیں وہ میرے ساتھ آنی شروع ہوئی. یہی ماڈل ہوا جب کہ 30 اکتوبر 2011 میں ہم نے مینار پاکستان میں پہلی دفعہ لاہور کے لوگ میرے لیے نکلے. اس سے پہلے میں کوشش کرتا تھا، لاہور کے لوگ نہیں نکلتے تھے. 30 اکتوبر کو مینار پاکستان میں لوگ نکلے، اور اس کے بعد سارا جو پولیٹیکل سرکلز تھے، جو الیکٹیبلز تھے، ان ساروں نے دیکھا کہ ووٹ بینک آ گیا تو وہ آنا شروع ہو گئے. پھر پارٹی بننی شروع ہوئی. 2013 کے الیکشن میں ہم پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ بنی، لیکن بڑی دھاندلی کی گئی. اس دھاندلی کے بعد میں نے کہا 4 حلقے صرف کھول دو تاکہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو. اس کے لیے ہمیں 126 دن کا ہم نے دھرنا کیا. پرامن تھا ڈی چوک پہ ہم نے، اور اس دھرنے کے دوران اور پارٹی بڑی ہمیں موقع ملا اپنی پیغام لوگوں تک پہنچانے کا. لیکن بدقسمتی سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کہ الیکشن ریفارمز کا. میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں اپنی قوم کو کہ انشاءاللہ جو اب ہم الیکشن، جو نئی چیزیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو اب لے کے آ رہے ہیں جو ہم نے آزما لی ہیں دنیا میں.